بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک لالچی شخص اور ایک ناگن کی حکایت۔ ایک شخص کے گھر میں عجیب و غریب ناگن رہتی تھی جو روزانہ سونے کا انڈا دیا کرتی تھی۔ گھر کا مالک مفت کے انڈے ملنے پر بہت زیادہ خوش تھا کہ روزانہ ایک سونے کا انڈا مل رہا ہے۔ اس شخص نے گھر والوں کو کہا کہ یہ بات گاؤں میں کسی کو نہ بتانا کہ ہم کو روزانہ ایک سونے کا انڈا ملتا ہے۔ وہ شخص روزانہ سونے کا انڈا سنبھال کر رکھتا اور ان کو جمع کرتا جاتا۔ ایک دن اس ناگن نے اس شخص کی بکری کو ڈس لیا۔ اس کا زہر اتنا سخت تھا کہ بکری فوراً مر گئی۔ گھر والوں نے اس شخص کو کہا کہ اس ناگن کو مار دو، یہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ بکری کی قیمت ہی کتنی ہے، یہ ناگن ہمیں روزانہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اس ناگن نے اس شخص کے گدھے کو مار دیا۔ پھر گھر والوں نے کہا کہ اس کو مار دو، یہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ لیکن اس شخص کے ذہن میں لالچ بھرا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ناگن سونے کا انڈا دیتی ہے جو اس گدھے کی قیمت سے کئی قیمت زیادہ ہے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس ناگن نے اس شخص کے غلام کو مار دیا۔ اب اس بار گھر والوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ اس ناگن کو مار دو، یہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس نے ہماری بکری کو، ہمارے گدھے کو اور آج ہمارے غلام کو مار دیا ہے، کل ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں بھی نقصان پہنچائے۔ ایک بار تو وہ شخص پریشان ہوا کہ آج اس ناگن نے ہمارے غلام کو مار دیا، لیکن پھر اس کے لالچ کے نشے نے یہ بات بھلا دی کہ اس ناگن نے ہمارے غلام کو مارا ہے۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اس ناگن نے اس شخص کے بچے کو ڈسا اور اسے بھی مار دیا۔ اب اس بار وہ شخص بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ اپنے اوپر ملامت کرنے لگا، لیکن وہ ناگن اپنے بیل میں گھس گئی اور باہر نہ نکل رہی تھی۔ کچھ دن تو اس شخص کو غصہ تھا کہ میں آج اس ناگن کو مار دوں گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ ناگن ہیرا اگلنے لگی۔ اس کے بل کے باہر ہیرا پڑا ہوا دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ اب ناگن ہم سے راضی ہو گئی، اب یہ ناگن ہمیں روزانہ ہیرا دیا کرے گی۔ اب وہ میاں بیوی دونوں بہت زیادہ خوش کہ ناگن ہمیں ہیرا دیتی ہے۔ لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اسی ناگن نے اس شخص کی بیوی کو بھی ڈسا اور اسے بھی مار دیا۔ اب کی بار ایک ایک کر کے اس ناگن نے تمام لوگوں کو مار دیا، پہلے بکری کو، پھر گدھے کو، پھر اس کے غلام کو اور اس کے بعد بچے کو، پھر بیوی کو بھی مار دیا۔ وہ شخص بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس شخص نے اپنے دوستوں کو یہ سارا ماجرا بتایا کہ کس طرح ایک ناگن سونے کا انڈا دیا کرتی تھی اور میں لالچ میں آ کر اپنے سب گھر والوں کو کھو دیا۔ جب وہ شخص دوبارہ گھر میں آیا تو اس ناگن نے اس شخص کو بھی ڈس لیا۔ جب اس شخص کے دوست اس کے گھر میں آئے، وہ تڑپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج میرے نزدیک یہ سونا، یہ ہیرے میرے کسی کام کے نہیں ہیں اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ یہ حکایت بزرگوں نے تو کتابوں میں لکھی ہے، مگر آج اسے قریب ترین کی زندگی ہم میں سے بہت سارے لوگ گزار رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، جھوٹ بول کر مال کما رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مال حرام کا ہے، لیکن پھر بھی لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ ایسی لالچ ہرگز نہیں کرنی چاہیے جو بربادی کا باعث بنے۔ ایسی لالچ ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے جو جہنم کا باعث بنے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو لالچ سے محفوظ رکھے اور اپنی حلال کمائی سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔